بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کے اپنے شو سپورٹس آور میں مرزا اقبال بے خوش آمدید کہتا ہے. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے مایہ ناز لیگ اسپنر عبد القادر سے کہ جو لیگ اسپن گگلی بولنگ کے جادوگر بھی کہلاتے ہیں, اور ان سے ہم نے بہت ساری باتیں کی. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں, ایک مختصر سے جواب دیجیے گا عبد القادر صاحب, بگ تھری کے معاملے پر اگر میں آپ کی رائے پوچھوں, اپریل میں اجلاس ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہمیں بھارت کا ساتھ دینا چاہیے؟ بھائی یہ کوئی اتنا مشکل فیصلہ نہیں تھا. ایسے ہی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک بات کو مطلب بڑھا چڑھا کے دیکھیں. بات یہ ہے کہ خود ظلم کرتے ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ خود فریادیں پھر بعد میں کرتے ہو. یعنی ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ روز پٹی چل رہی ہے جی, نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا, اور خود کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ ٹیسٹ کرکٹر جن کی وجہ سے آپ کو رب نے تاج پہنایا ہوا ہے, آپ سفید داڑیوں والے شفقت رانا, عظمت رانا, احتشام بیمار بیچارہ شفیق پاپا, اس کو صبح بلاتے ہیں 10 بجے, رات 10 بجے آ کے وہ ایک نیب کا سپاہی وہاں رکھا ہوا ہے منج, وہ آ کے کہتا ہے کہ جی وہ چیئرمین صاحب آپ کو کل ملیں گے. اب بھائی دنیا میں بھی رب دکھاتا ہے. اب وہ سپاہی جو ہے وہ سیٹھی صاحب کے ساتھ ہو گئے قادر بھائی, اب وہ سپاہی سیٹھی صاحب کے ساتھ. یہ آپ بھائی یہ سارا یہ جو لوگ ہیں, یہ میں نے آپ کو کیا بولا کہ سبحان اینڈ کمپنی کا دیکھیں آڈٹ سب سے پہلے آڈٹ میرا کیا جائے جتنی دیر میں نے کرکٹ بورڈ میں کام کیا, اور اس کے بعد ان لوگوں کا آڈٹ کیا جائے. سبحان اینڈ کمپنی اس نے بورڈ کے اندر ایک بورڈ بنایا. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیں چیئرمین صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ تو چلے جاتے ہیں, اور یہ سبحان ہی سارے بورڈ کو چلاتا ہے. یہ یہاں پہ خرابی بھی سبحان کی ہے. تالے لگا کے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں. لیکن عبد القادر صاحب ایک چیز, میں سبحان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جو چیئرمین آئے ہیں آپ دیکھیں کہ اعجاز بٹ صاحب ان کا بزنس کا وسیع تجربہ, آپ دیکھیں ذکا اشرف صاحب ان کا بزنس کا وسیع تجربہ, نجم سیٹھی صاحب کو جرنلزم کا وسیع تجربہ. یہ بچے تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان کو چلانا شروع کر دے اور یہ چلنا شروع ہو جائیں. یہ بچے نہیں ہیں, لیکن جی حضوری کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. بھائی بچے واقعی نہیں ہیں, لیکن جی حضوری, یہ جو دربار والی یہ شہنشاہت کہ ہمیں آ کے کوئی سلام کرے, سلوٹ کرے. میں نے آپ کو کیا بولا, دیکھیں وہ اسمائلنگ پاس کرتا رہتا ہے, سمجھ گیا, وہ جی حضوری سامنے بیٹھ کے چیئرمین کے گورننگ بورڈ, یہ دونوں کے کام اس نے کیے ہیں. باقی اس کی مجھے پرفارمنس ایک آدمی کو کیوں ذمہ دار آج بھی ایک اس لیے کہ وہ سی او ہے, وہ باقی لوگ جو ہوتا ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. اچھا نام لیں میں بتاؤں, ایک گورننگ بورڈ کے رکن ہیں جو پہلے ذکا اشرف کے ساتھ تھے, اب سیٹھی صاحب کے ساتھ ہیں, اور وہ بیانات دے رہے تھے, کھلاڑیوں کو کہہ رہے تھے کرپٹ ترین کرکٹر ہیں, کرپٹ ترین افراد ہیں. یہ زیب دیتا ہے کرکٹرز کے لیے کہنا, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات میرا مطلب ہے کہ آپ یا تو نام لے کے بات کریں کہ انہوں نے یہ کہا, پھر تو میرے پاس اس کا جواب ہوگا. شکیل شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, کون صاحب شکیل شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں. کیا بولا شکیل شیخ صاحب نے, کیا بولا؟ یہ سب کرپٹ ہے, عامر سہیل, باسط علی, یہ سب کرپٹ ہے. نہیں, لیکن انہوں نے ساتھ ہی آپ کے چینل کے اوپر کل جو ہے ایکسکیوز کر لیا عامر سہیل سے. لیکن آپ سمجھ گئے نا قادر صاحب, پہلے جذبات, انسان کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. اگر جذبات میں بات کرنی ہے, اس پر میں آپ سے بات کروں گا, لیکن اس وقت بغیر تولے بولنے والے ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراز نواز, بگ سیف, اور جو بولتے ہیں بالکل اسی طرح سے بولتے ہیں جس طرح سے وہ بولنگ کیا کرتے تھے کہ آؤٹ سوئنگر, ان سوئنگر, شارٹ پچ گیند, یارکر, ہر طرح کی گیند کیا کرتے تھے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سرفراز نواز صاحب. وعلیکم السلام بیگ صاحب اور عبد القادر دی گریٹ لیگ اسپنر, السلام علیکم. اچھا کیسے ہیں سرفراز صاحب؟ وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے سرفراز صاحب کہ اب سے کچھ دن پہلے جب 15 جنوری کو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, ہم نے آپ کو آن لائن لیا. پھر اب سے کچھ دن پہلے کی بات ہے 9 فروری کو ہم نے آپ کو آن لائن لیا. تو اس وقت جو تھے وہ آپ کہہ رہے تھے, ببانگ دوہل کہہ رہے تھے, اگر میں صحیح سٹیل اردو میں کہوں, کہ ذکا اشرف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور سیٹھی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو, میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ذکا اشرف سے زیادتی ہوئی ہے. میں نے تو ذکا اشرف صاحب کو جانے سے پہلے سنگاپور 2-3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کمیٹی بن گئی ہے اور اس کے اوپر ایڈاک کے سسٹم آ رہا ہے اور پھر نئے الیکشن ہوں گے. یہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا, آپ کو بھی پتا ہے, سب کے پروگراموں میں نے کہا. اور اس کے بعد ایک دن
پہلے جب یہ کمیٹی آئی ہے اپنا فارم کے اندر امپلیمنٹ ہوئی ہے، اس سے ایک دن پہلے ARY TV کے اوپر آپ دیکھ لیں میرا بیان، میں نے زکریا شریف صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ شریف آدمی ہے اس پٹے میں نہ جائیں، جب وزیر اعظم ایک چیز لگا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ یہ تو آپ نے ہمیں بھی کہا تھا، اس میں کوئی بالکل کوئی برائی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے سیٹھی صاحب کے بارے میں بھی تو کلمات ادا کیے تھے سر۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی فکٹیشیس چیزیں لا کے دیتا ہے، اب آپ سنیں میری بات، قادر بھی انسان ایسا ہے، سچا انسان ہے، میں بھی اس طرح سچ انسان ہوں، اور میرے پاس جو لوگ چیزیں کوئی لے کے آئے میں ان کو بھی سچا سمجھتا ہوں۔ نہیں تو بغیر تحقیق کے یہ تو بہتان ترازی ہو جائے گی نا کہ آپ جو لا کے آپ کو دے دیا آپ کہیں گے ٹھیک ہے۔ نہیں جی، میرے پاس کون سی چیزیں ہیں کہ میں وہاں انویسٹیگیٹ کروں، یہ کروں؟ میں تو دیکھو میں لوگوں کا یقین کرتا ہوں، آپ مجھے کوئی بات بتائیں گے، اگر آپ غلط بتائیں گے تو میں غلط تھوڑا سوچنا ہے۔ سرفراز صاحب یہ 21ویں صدی ہے، آپ نے دنیا گھومی ہے، انگلینڈ میں آپ کاؤنٹی کرکٹ کھیلے، اتنے سادہ لو آدمی ہے کہ آپ کو جو کہہ دے گا آپ وہی کہہ دیں گے۔ نہیں میں نے تو کوئی بات کی نہیں ہے، بتائیں میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام میں 9 فروری کو آپ نے کہا تھا نا سر کہ مجھے تو احمد رضا قصوری نے بتایا یہ ہے وہ ہے، آپ نے میں نے دیکھو میری بات سنو اب، میں نے کہا کہ لال ٹوپی والا آپ نے اس کا نام بتایا تھا، مجھے تو نام پتہ ہے نا، زید حامد، لیکن اچھا صاحب نے آج اعلان کیا کہ کچھ چیزیں رہے، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان 35 فنکشن ہے میں خودکشی کر لوں گا، اس سے بڑی بات آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا یہ تو، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تھوڑے سے ناخوش تھے، اب معاملات طے ہو چکے ہیں؟ نہیں میں کبھی بھی ناخوش کسی سے نہیں ہوا۔ اچھا، میں تو اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہوں، اور میں نے اس وقت کرکٹ بورڈ سے کنارہ کشی کی جب میاں داد انتخاب عالم ذاکر خان گند ڈالنے پہ تلے ہوئے تھے، عبد القادر کیا صاحب یہ تو وہ اب بھی انتخاب عالم ذاکر خان تو وہی موجود ہے، میاں داد بھی ہے۔ اصل میں میاں داد تھا، اس نے مجھے کہا کہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے پیسے لے لو اور اب جائیں، میں نے اس وقت لعنتی بات نہ کرو، یہ کمی نہیں ہوں تمہاری سر۔ آپ نے تو سرفراز صاحب آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ تو خود آپ نے میرے پروگرام میں کہا لاکھوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، ملک سرفراز نواز بہت بڑے کانٹریکٹر ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو تو پیسے کی ضرورت نہیں، آپ تو اس ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے نا؟ نہیں خدمت کو نہیں کر رہا، دیکھو میری بات سنو، جو پلیئر ہیں ملک کے لیے کھیل رہے ہیں ان کو آپ پروفیشن فیس دیتے ہیں، جو بورڈ کے اندر 10 لاکھ روپیہ میاں داد صاحب آج چھٹکارا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کرکٹ کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا تھا پچھلے 5-6 سال سے وہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا، خود ہی فارغ ہو گیا۔ تو اب آپ بورڈ میں آ رہے ہیں کہ آپ کا کیمپ لگا رہے ہیں؟ مجھے ایک جملے میں بتائیے پھر میں قادر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے یہ میری 2-3 میں واٹس ایپ باتیں سنیں، جو پچھلا کانسٹیٹیوشن میں نے اب پڑھا ہے، جو یہ باتیں نکلی ہیں اس میں یہ اتنا سخت معاشرہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری جو پیٹرن تھا ول نامینیٹ 2 پرسن، ٹھیک ہے، اور 2 آدمی وہ نامینیٹ کرے گا، پھر بورڈ 2 آدمی نامینیٹ کرے گا، ایک اپنا انسٹیٹیوشن سے ملازم جو لوگ ہیں چلے، اور ایک آدمی جو 5 آدمی ٹھیک وہاں ممبر تھے ان میں سے 4 آدمی یہ سلیکٹ کریں گے، اور یار یہ لیکن جو سرفراز صاحب اس کانسٹیٹیوشن کو جو لوگ سپورٹ کرے تھے وہ گورننگ بورڈ میں بھی ہے، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ نہیں ختم کہاں ہوا، دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن بناتے وقت اس پر ڈیموکریٹ، اگر میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، قادر صاحب نے میری بات سن لو، قادر صاحب نے اعلان کیا میں الیکشن لڑتا ہوں، یہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ وہ کانسٹیٹیوشن ایسا تھا کہ 2 آدمی پریزیڈنٹ آف پاکستان نامینیٹ کرے گا۔ اب لڑ لیں گے قادری صاحب الیکشن؟ میں قادر کو کھڑا کروں گا کیونکہ سیٹھی صاحب نے واضح کیا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم لا رہے ہیں اور خود الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ خود بھی تو ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت آئے تھے، 1985 میں آپ نے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا تھا، الیکشن جیتے تھے، آپ کا انتخابی نشان بلہ تھا۔ قادر صاحب ایک جملے میں بتائے گا، میں بریک پر پھر جاؤں گا اور پھر واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ عبد القادر صاحب لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟
अब्दुल कादिर की लाइन ड्रॉप हो गई। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स हैं और आज जो हमने तजुर्बा किया है कि तस्वीर के साथ ट्वीट्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पोर्ट्स आवर में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी भी की वनडे मैच में, और अब्दुल कादिर साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कादिर साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। हमने ट्विटर पे जो कहा था लोगों को, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया अब्दुल कादिर साहब नवनीत मुंद्रा ने, और मुझे लगता है ये भारत से ही है। उन्होंने कहा है, फॉर ए स्पिनर ऑफ अब्दुल कादिर जीनियस, वाई द टेस्ट रिकॉर्ड ऑन स्पिनिंग ट्रैक ऑफ इंडिया सो ऑर्डिनरी। क्या कहेंगे कादिर साहब? बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि इंडियन स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते थे और बड़े ग्रेट प्लेयर थे उनके पास माशाल्लाह। गवास्कर, मोहिंदर अमरनाथ, विश्वनाथ, वेंगसारकर, भाई कमाल खेलने वाले लोग थे माशाल्लाह। सही, लेकिन गोरे तो आपकी बॉलिंग के आगे बिल्कुल चकरा जाते थे। ओ यार बाबा, ऐसे ही रब कभी आपको इज्जत देंगे, कभी आप खेल के अंदर, कभी देखो ना दो पहलवान आपस में जब गुत्थागुत्थी होते हैं तो कभी कोई नीचे होता है, कभी कोई ऊपर होता है। उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। रब ने जिसको भी इज्जत दी है उसको कदर की निगाह से देखो। मैं तो इतना जानता हूं, कभी कोई आदमी बता दे एक दिलीप कुमार साहब से लेके कि जी सारी फिल्में ही उनकी जो है उन्होंने मतलब तबाही फेर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ फिल्में होती हैं। इसी तरह बैटिंग बॉलिंग सबके दुनिया के अंदर, कोई इमरान खान से लेके कोई बता दे कि जी मैं 50 मैच खेला, 50 के पास 50 मैंने जिता दिए, 50-100 कर दिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा बाबा, उसे मानना चाहिए जो रब जिसको इज्जत देता है सबकी कदर करो। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, आपने 2009 में रिजाइन कर दिया, तजुर्बा आपका तल्ख रहा कुछ अरसे, बिल्कुल अभी तो आप कुछ अरसे बात ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक चैनल पर बात की और अब आपने हमें इज्जत अफजाई का मौका फराहम किया। क्या देखते हैं मौजूदा सिनारियों में दिल बर्दाश्ता है या कहीं उम्मीद की किरण रोशन नजर आती है आपको? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं इतनी देर जो खामोश रहा, मैं इसलिए खामोश रहा कि एक जर्नलिस्ट ने मेरे बारे में लिखा कि जी देखे, निकाला तो बहुत बंदों को है, लेकिन अब्दुल कादिर जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा अब क्रिकेट बोर्ड को। तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं अपनी अदालत के अंदर ही, बात यह है कि एक तो सेठी साहब भी चले गए थे और मैं मरे हुए बंदे को कभी नहीं मारता। मेरी आदत है कि बंदा मौजूद हो और मैं जो फील करूं दलील के ऊपर, मेरा कुरान पाक मुझे कहता है कि दलील पे गुफ्तगू करो। ठीक तो मैं ये समझता हूं कि मैं इतनी देर इसलिए खामोश रहा। अब सेठी साहब दोबारा माशाल्लाह आ गए हैं। अच्छा करेंगे बहुत गीत गाएंगे, बुरा करेंगे बहुत सख्त क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे वो सेठी साहब हो, चाहे ज़का अशरफ साहब हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है कादिर साहब, आप रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम निज़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं सर सरफराज अहमद भट्टी बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी भट्टी साहब। कादिर साहब, जी अब्दुल कादिर साहब को मेरा बहुत बड़ा सलाम सर। तो मैं सर भट्टी साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैं एक अब्दुल कादिर साहब जो है ना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना मैं एक बताना चाहता हूँ। जो कादिर साहब ने अभी बात करी है कि मुख्तलिफ रीजन के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्सपेक्टेड होने चाहिए, इसमें 110% मैं इनकी बात से तैयारी करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि देखिए, आज तक अब्दुल कादिर और मुश्ताक अहमद के अलावा हम लोग कोई क्रिकेटर पैदा नहीं कर सकते, कोई लेग स्पिनर पैदा नहीं कर सकते। नहीं, दानिश कटेरिया आया था, 261 टेस्ट विकेटें, आप भूल गए भट्टी साहब। ये दो नेशनल लेग स्पिनर को आप छोड़ दें, दानिश कटेरिया और शाहिद अफरीदी को, ये नेशनल लेग स्पिनर। उसके अलावा हमारे सिस्टम में से कौन सा ऐसा लेग स्पिनर आ सकता है? उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास कोई क्रिकेटर ही नहीं है, कोई उस सिस्टम को चलाने वाला कोई बंदा ही नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल आपने सही कहा। साहिवाल से कॉल किया और साहिवाल से मंजूर इलाही, जहूर इलाही, सलीम इलाही, 3 भाई क्रिकेट खेले और साहिवाल के मुश्ताक अहमद भी पाकिस्तान की जानिब से खेले। कादिर साहब, लेग स्पिनर कोई नजर आता है? आपका बेटा उस्मान कादिर तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, अंडर 19 से आया, और उसके अलावा कोई लेग स्पिनर नजर आता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में? देखिए, मैं अगर चीफ सेलेक्टर रहता ना तो अभी तक उस बंदे की 100 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में हो जानी थी। यासर शाह में क्या कमी है मैं पूछना चाहता हूं? विजन नहीं है,
یہ جو سلیکٹرز ہیں آپ ذرا ان کی سلیکشن کے اوپر بھی چلے جائیں. اور سہیل تنویر سے اب کیا نکالنا چاہتے ہیں بھائی؟ شعیب ملک سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ دو آف اسپنر ٹیم ہے. میں دنیا کی واحد ٹیم دیکھتا ہوں جس میں 3 آف اسپنر کھیلتے ہیں یار. تو خدا کا خوف کرے یار. اور ایک مرتبہ کسی کو ڈراپ کرتے ہو تو بھائی اس کو ڈراپ تو کرو 2-3 سال کے لیے. اس کو بولو 2-3 سال جا کے فرسٹ کلاس میں جا کے پرفارمنس کرو اور پھر ٹیم میں آؤ. اور رزاق ٹیم میں کیوں نہیں گئے؟ ایک سیکنڈ ذرا یہاں رکنا پڑے گا اپنا. میں سمجھتا ہوں رزاق اگر میں چیف سلیکٹر ہوں میں اس کو آج بھی کپتان بناؤں. دیکھو آنکھ ہونی چاہیے کہ وننگ پلیئر کون ہے. آپ نے بہت اچھا کیا کامران اکمل کو آپ نے کم بیک کروایا, لیکن رزاق کدھر ہے؟ آپ مجھے بتائیں. انور علی کدھر ہے؟ انور علی کا مقابلہ کروائیں سہیل تنویر سے اور رزاق کا مقابلہ کروائے سہیل تنویر سے. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور 3 آف اسپنر آپ گھساڑتے ہیں. یعنی شعیب ملک انٹرنیشنلی فیل ہوتا ہے, ادھر آ کے رنز کر کے وہ پھر آپ اس کو جان ڈال لیتے ہیں. قادر صاحب بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت کم تھا, ہمیں امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مرزا اقبال بیگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.